بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل ہیں جہنم میں جانے کے قابل۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا صدقہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم لے آئے ہیں ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے زیر و زبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو پھر کیوں اس میں پڑھنے میں لالچ نہ کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع مل سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت نصیب فرمائے۔ قرآن بھی پڑھیں مگر سمجھ کر پڑھیں۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا مزہ جب دوبالا ہو جاتا ہے کہ جب اس کے بارے میں اور زیادہ انفارمیشن مل جائے، اس کی نالج میں اضافہ ہو جائے۔ ہم اسی نیتوں کے ساتھ یہ پروگرام بھی کیا کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی معلومات حاصل ہو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، تعارف لیتے ہیں بچوں کا۔ جی بیٹا، اپنا تعارف کروائیں گے۔ میرا نام احمد رضا ہے، میرے والد کا نام عمران ہے، کہاں پڑھتے ہیں؟ جامع مسجد نجمہ میں، اچھا، کیا حفظ کر رہے ہیں؟ قاعدے میں۔ ابھی قاعدے میں ہیں۔ چلیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ناظرہ بھی کریں گے، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بھی سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید بھی تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ برکت عطا کرے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ محمد عبید رضا اطالی ہے، میں حنفیہ مسجد میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، ناظرہ پڑھ رہے ہیں قرآن ابھی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر حفظ کا ارادہ ہے؟ چلیں جناب، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اتنی بڑی ہونے کے باوجود، اتنی ضخیم ہونے کے باوجود یہ بچے کے سینے میں محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کو کسی اور کتاب کا ایسا حافظ نہیں ملے گا جیسا حافظ قرآن مجید فرقان حمید کا ملتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی بیٹا۔ میرا نام محمد اسماعیل اطالی ہے، کیا بات ہے محمد اسماعیل اطالی بھائی، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نجمہ مسجد میں پڑھتا ہوں۔ آپ جامع مسجد نجمہ میں پڑھتے ہیں۔ اچھا جناب، آپ کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ پہلا پارہ۔ پہلا پارہ، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں جامعہ مسجد نجمہ میں پڑھتا ہوں، میرے والد کا نام فیصل ہے۔ 2 احمد ہو گئے ہیں ہمارے پاس، بلکہ مجھے تو 3-4 احمد نظر آ رہے ہیں۔ چلے جناب، بڑھتے ہیں اگلے احمد رضا کی طرف۔ میرا نام احمد رضا ہے اور میں جامع مسجد نجمہ میں پڑھتا ہوں۔ چلیں جناب، آج جامع مسجد نجمہ کا لگتا ہے پورا پینل آیا ہوا ہے۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا اطالی ہے، ماشاءاللہ۔ میں جامع مسجد نجمہ میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا وہاں پر؟ حفظ حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، کتنے پارے حفظ کر چکے ہیں؟ ابھی کرے نہیں، شروع ہے۔ اچھا، ابھی ہی شروع کیا ہے، انیشیل اسٹارٹ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرمائیں۔ آج ماشاءاللہ جامع مسجد نجمہ سے بہت سارے طلبہ ہمارے پاس آئے ہیں، 6 کنٹیسٹنٹ آئے ہیں۔ آپ کے درمیان مقابلہ ہوگا سوال و جوابات کا، اور بات کریں گے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی۔ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید سے ریلیٹیوز آپ سے سوالات کیے جائیں۔ 5 راؤنڈز ہوں گے، ٹھیک ہے، باری باری آپ سے سوالات ہوں گے۔ انداز کیا ہوگا، ہر راؤنڈ کے شروع میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ پہلے راؤنڈ کے بارے میں سمجھ لیں۔ پہلے راؤنڈ میں باری باری آپ سب سے سوالات ہوں گے، مگر ہر سوال کا جواب آپ نے 1 نہیں دینا، 2 بھی نہیں دینے، بلکہ آپ نے 3 آنسرز کرنے ہیں، کیونکہ میرے پاس 3 نمبرز موجود ہیں۔ اگر آپ نے تینوں نمبر حاصل کرنے ہیں تو آپ کو تینوں آنسرز دینے ہوں گے، اور اگر آپ نے 2 آنسر کریکٹ کیے تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے صرف 1 آنسر کریکٹ کیا تو آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا۔ از دیٹ کلیئر؟ یس شروع کریں؟
यस। तैयारी कैसी है? ज़बरदस्त। जबरदस्त है। चलें जनाब, तो फिर चेक कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। पहला सवाल होगा अहमद इमरान भाई से। अहमद इमरान भाई, आपने बताना ये है कि कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं, मगर सूरह तहा में कितनी आयतें हैं, कितने कलमे हैं और कितने हुरूफ हैं? सूरह तहा में 135 आयतें, 1641 कलमे, 5242 उर्फे। जी जनाब, सूरह ताहा, सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत सूरत। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक का हिस्सा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नामे नामी, इसमें गिरामी ये ताहा भी है। अल्लाह करीम हुजूर का सदका हमें अता करे। इस सूरत में 135 आयतें, 1641 कलमे और 5242 हुरूफ हैं। अहमद इमरान ने बिल्कुल सही जवाब देकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगली बारी है उबैद रजा भाई की। उबैद रजा भाई, रेडी हैं आप? चलें तो फिर बताइए कि सूरह ताहा ये कहाँ नाजिल हुई और ताहा किसका नाम है, और इस सूरत को ताहा क्यों कहा जाता है? सूरत तहा मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। तहा नबी करीम के मुबारक नामों में से एक नाम है और इस सूरत के स्टार्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नाम से पुकारा गया, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरत तहा है। उबैद रजा ने भी तीनों सही आंसर करके 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बारी है मोहम्मद इस्माइल भाई की। सूरह दुखान के स्टार्ट में बयान की गई 3 चीजें बताएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को शब कदर में नाजिल किया और इस रात में अल्लाह पाक के हुक्म से अहम काम फरिश्तों के दरमियान तकसीम कर दिए जाते हैं। ये बताया गया है कि कुफ़ारे मक्का कुरान मजीद के बारे में शक में पड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, सूरह दुखान कितनी खूबसूरत सूरत है कि इसके आगाज में ही, इसके स्टार्ट में ही ये बातें बताई गई कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद को शब कदर में नाजिल किया। सुभान अल्लाह, इस रात में अल्लाह पाक के हुक्म से तमाम अहम काम फरिश्तों के दरमियान तकसीम कर दिए जाते हैं और ये बताया गया कि कुफ़ारे मक्का कुरान मजीद के बारे में शक में पड़े हुए हैं। कुरान पढ़ें, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अल्लाह हमें पढ़ना नसीब फरमाए। इस्माइल भाई के भी जवाब तीनों सही हो चुके हैं। बारी है अहमद फैसल भाई की और आपसे सवाल ये है, कुरान मजीद की सूरह अंबिया, इसमें कितनी आयतें हैं, कितने कलमे हैं और कितने हुरूफ हैं? सूरह अंबिया में 112 आयतें हैं, 1186 कलमे हैं, 4890 हुर्फ हैं। चलें जनाब, सूरह अंबिया में 112 आयतें, 1186 कलमे और 4890 हुरूफ हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब बारी है अहमद अब्दुल समद भाई की और आपने बताना यह है कि सूरह अंबिया में जिन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है उनमें से किसी 3 नबियों के नाम बताएं। नंबर 1 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है अहमद आसिफ भाई की और आप बताइए कि कुरान मजीद की सूरह जासिया के शुरू में अल्लाह पाक की कुदरत और उसके एक और अकेले होने के हवाले से बयान की गई कोई 3 निशानियां बताएं। नंबर 1 आसमानों और जमीनों में, नंबर 2 रात और दिन की तब्दीलियों में, नंबर 3 आसमान से बारिश नाजिल करके इस बंजर जमीन को सरजब शादाब करने के अल्लाह की कुदरत और वहदानियत की निशानियां मौजूद हैं। अकल वालों के लिए बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। अगर गौर किया जाए तो ये ज़मीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये हमें बताते हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अहमद आसिफ भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए हैं। अगला सवाल करेंगे अहमद इमरान भाई से। आप बताइए कि सूरह जासिया के आखिर में किन बातों का जिक्र किया गया है? 5 4 3 2 1। चलें जनाब, आप कोई जवाब नहीं दे सके, और कोई देगा इसका जवाब? अहमद अब्दुल समद भाई। इस सूरत के आखिर में क़यामत के दिन की होलना बयान की गई है। नंबर 2 नेक अमल करने वाला मुसलमान और कुफ़ार के अंजाम के बारे में बताया गया है। नंबर 3 और अल्लाह पाक की अज़मत बयान की गई है। इस सूरत के आखिर में क़यामत के दिन की होलनाकियाँ बयान की गई। अल्लाह करीम हमें क़यामत की होलनाकियों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। और इसी सूरत में अल्लाह पाक की अज़मत बयान की गई। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जवाब तो आपका दुरुस्त है, मगर नंबर आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपकी बारी नहीं थी। अब सवाल की बारी है उबैद रजा भाई से। आपसे सवाल ये है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी ही प्यारी सूरत है और
ارکان اسلام میں سے ایک رکن بھی ہے جسے حج کہا جاتا ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ حج میں کتنی آیتیں، کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں؟ سورہ حج میں 78 آیتیں، 1291 کلمے، 5075 حروف ہیں. سورہ حج میں 78 آیتیں، 1291 کلمات اور 5075 حروف ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. باری ہے اسماعیل بھائی کی، اور اسماعیل بھائی سے درخواست ہے کہ تھوڑی سی اسماعیل کر لیں. کیا بات ہے، مسکراتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں آپ. چلیں جی، آپ بتائیے کہ سورہ حج قرآن پاک کے کس پارے میں ہے اور اس سورت کا نام حج کیوں رکھا گیا؟ سورہ حج 70 پارے کی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ میں حج کا اعلان عام کیا جاتا ہے. اس احکام میں حج کا ذکر بیان. مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10. بہت چھوٹی عمر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا زیادہ سلیبس کو یاد رکھنا یہ بھی ایک کام ہے. آپ کا جواب ہم درست مانتے ہیں، لیکن صحیح جواب کیا ہے وہ میں دوہرا دیتا ہوں. سورہ حج یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے میں ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ حج کے احکام کا ذکر یہ بھی اس سورت میں ملتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ حج کہا جاتا ہے. آپ کو 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. باری ہے احمد فیصل بھائی کی، اور آپ نے بتانا یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہے سورہ احقاف. اس سورت میں اللہ پاک کے کس نبی اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور بیان کی گئی قوم کیوں گمراہ ہوئی اور وہ کس جرم میں مبتلا تھی؟ 5 4 3 2 1. چلیں جناب، احمد فیصل بھائی جواب نہیں دے پائے، اور کوئی جواب دے گا؟ جی عبید رضا بھائی. اس سورہ مبارک میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ ہے. اس قوم کے لوگ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے سرکش یعنی بے قابو ہو گئے تھے، اور وہ معبودان باطل کی پوجا کرنے پر قائم رہے. جی جناب، سورہ احقاف میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ان کی قوم کی جو برائی تھی وہ کیا تھی کہ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے سرکش یعنی بے قابو ہو گئے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اگر کوئی طاقت دی ہے، کوئی منصب دیا ہے، تو اس پر بے قابو نہیں ہو جانا چاہیے، اس پر گناہوں پر جری نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عاجزی، انکساری اور عفو درگزر والا معاملہ رکھنا چاہیے. تیسرا جو جواب تھا، اور وہ معبودان باطل کی پوجا کرنے پر قائم رہے. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہوگا احمد عبدالصمد بھائی سے. بتانا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت سورہ مؤمنون میں کتنی آیتیں، کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں؟ سورہ مؤمنون میں 118 آیتیں، 1840 کلمات اور 4802 حروف ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا احمد آصف بھائی سے، اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ مؤمنون کے بارے میں ہی بتائیے کہ سورہ مؤمنون کے اسٹارٹ میں مومنوں سے متعلق کون سی 3 چیزیں بیان کی گئی؟ اس صورت کے اسٹارٹ میں مومنوں کی کامیابی، اور نمبر 2 ان کی کوالٹی، نمبر 3 اور ان کی جزائے خیر بیان کی گئی ہیں. سورہ مؤمنون کے آغاز میں، اس کے اسٹارٹ میں مومنوں کی کامیابی، ان کی کوالٹیز اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی. آپ کا جواب درست مانتے ہیں. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، پہلا راؤنڈ ہمارا ختم ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر اس بار ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے، اور آپ نے اگر کریکٹ آپشن کو چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلط آپشن کو چوز کر لیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. تو آپ نے نمبرز لینے ہیں یا واپس دینے ہیں؟ چلیں، اگر آپ نے نمبر لینے ہیں تو اس کے لیے آپ نے مجھے صحیح جوابات بھی دینے ہوں گے. شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ. پہلا سوال کریں گے احمد عمران بھائی سے. آپ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے لے کر 26 میں کس نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت لوط علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. آپ سے سوال تھا کہ سورہ مائدہ
پارہ 6 آیت نمبر 20 سے 26 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، مگر آپ سے غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ احمد عمران بھائی کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلا سوال ہوگا عبید رضا بھائی سے۔ عبید رضا بھائی ریڈی ہیں آپ؟ نمبر لینا ہے یا واپس دینا ہے؟ لینا ہے۔ چلیں جناب، تو پھر بتائیے کہ قرآن مجید کے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 120 سے لے کر 123 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کی گئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ 2 آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 2 غور کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 2 فائنل ہے آپ؟ نہیں جناب، آپ سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3۔ آپ کا بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال ہوگا محمد اسماعیل بھائی سے، اور اسماعیل بھائی آپ بتائیے پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 76 سے 77 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات اور مدد کا بیان ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ غور کر لیں، صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب 1 نمبر واپس لے جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جناب، آپ کا یہ جواب بھی بالکل غلط ہے، صحیح جواب تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلی باری ہے احمد فیصل بھائی کی، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے پارہ 24 سورہ مومنین کی آیت نمبر 34 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن نشانیاں لانے کا ذکر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 2 حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپشن نمبر 3۔ آپ نے کہا آپشن نمبر 3، غور کر لیں، صحیح جواب 2 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب 1 نمبر واپس لے جائے گا۔ آپشن نمبر 3۔ آپ نے کہا آپشن نمبر 3، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، مگر آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ چلیں جناب، اگلی باری ہے احمد عبدالصمد بھائی کی، اور آپ نے بتانا یہ ہے قرآن پاک کے پارہ 30 یعنی 30 سورہ شمس آیت نمبر 11 سے 15 میں کس نافرمان قوم کا ذکر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 قوم سمود، آپشن نمبر 2 قوم عاد، آپشن نمبر 3 بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل۔ نہیں جناب، صحیح جواب ہے قوم سمود۔ آپ کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال ہوگا احمد آصف بھائی سے، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 83 سے 100 میں کس تاریخی شخصیت یعنی ہسٹوریکل پرسنالٹی کا واقعہ ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 3 حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے ہسٹوریکل پرسن ہیں، تو آپ کا جواب غلط ہو گیا۔ صحیح جواب ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1 نمبر آپ سے بھی واپس لے لیا جائے گا۔ عمران بھائی آپ کی باری ہے، آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کے پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 سے 82 میں کس نافرمان اور ہلاک شخص کا ذکر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 نمرود، آپشن نمبر 2 حامان، آپشن نمبر 3 قارون۔ قارون۔ آپ نے کہا آپشن نمبر 3 قارون، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قارون کے پاس بہت سارا خزانہ تھا، پتہ ہے آپ کو، مگر وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو جس کے پاس دولت ہے اسے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جو نافرمانی اس بدبخت نے کی تھی
ہمیں اس نافرمانی سے بھی بچتے رہنا چاہیے, زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. احمد رضا بھائی کو 2 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. باری ہے عبید رضا بھائی کی, اور آپ سے سوال یہ ہے, قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 31 میں کن کا واقعہ ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 یاجوج ماجوج, آپشن نمبر 2 حابیل کابیل, آپشن نمبر 3 ہاروت ماروت. حابیل کابیل. آپ نے کہا حابیل کابیل, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اللہ اکبر, انبلیویبل. چلیں جناب, بہت اسپیڈلی آنسر دیا اور بالکل کریکٹ دیا. اگلی باری ہے اسماعیل بھائی کی, اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک کے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت زکریا علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت ایوب علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت یونس علیہ السلام. نمبر 2. آپ نے کہا نمبر 2 یعنی حضرت ایوب علیہ السلام, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلی باری ہے احمد فیصل بھائی کی, اور آپ بتائیے قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 9 سے لے کر 26 میں کن لوگوں کا واقعہ ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 غار والوں کا, آپشن نمبر 2 جنگل والوں کا, آپشن نمبر 3 آراف والوں کا. آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 1. جی جناب, بہت آسان سوال تھا اور آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل درست ہو گیا ہے. غار والوں کا واقعہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے, بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. ضرور پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال ہوگا احمد عبدالصمد بھائی سے. آپ سے سوال یہ ہے, قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کی گئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام. آپشن نمبر 3. آپ نے کہا آپشن نمبر 3 یعنی حضرت ادریس علیہ السلام. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. باری ہے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال کرنے کی, اور آخری سوال ہوگا احمد آصف بھائی سے. آپ بتائیے کہ قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 16 میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت داؤد علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے پرندے ہیں, مگر کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ پرندے بولتے کیا ہیں؟ اللہ پاک اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت یہ ساری دنیا پر تھی. جنوں پر بھی حکومت, انسانوں پر بھی حکومت, آسمان پر بھی حکومت, ہوا پر بھی حکومت, پرندوں پر بھی حکومت, اور اللہ پاک نے انہیں پرندوں کی بولی سمجھنے کا یہ ملکہ بھی عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ ختم ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. زیرو زبر زیرو زبر. چلیں جناب, 7 نمبر والوں کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, اور 4 نمبر والے کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ابھی تیسرا راؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے, اور تیسرے راؤنڈ میں جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا. بزر بجانا آتی ہے آپ کو؟ نہیں, بجا کر چیک کروائیں بھائی. لیکن آپ کو بتا دوں کہ سوال کرنے کے بعد یعنی آپ نے میرا پورا سوال سننا ہے, اور اس کے بعد آپ نے بزر بجانی ہے. جس نے سب سے پہلے بزر بجائی اسی کی بزر بیپ کرے گی. دوسرا بچہ بزر چاہے جتنی بھی پریس کر لے اس کی بزر بیپ نہیں کرے گی, کیونکہ سسٹم لگا ہوا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سوال کو پہلے کمپلیٹ سننا ہے, اس کے بعد بزر بجانی ہے. بزر بجا کر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ تیسرے راؤنڈ کے آخر میں ہم اپنے اس پروگرام سے 2 بچوں کو رخصت کرتے ہیں, اور وہ بچے 2 وہی ہوں گے جن کے نمبر سب سے کم ہوں گے. تو جن کے نمبرز کم ہیں انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ صحیح جوابات دے کر نمبر حاصل کر سکیں, اور آپ سب نے توجہ کے ساتھ سوال سننا ہے. شروع کریں تیسرا راؤنڈ. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. پہلا سوال
غور سے سننا ہے کیونکہ یہ سوالات ہوں گے قرآن پاک کے الفاظ میں سے، آپ نے اس کا معنی بتانا ہے۔ سب سے پہلا معنی قرآن پاک کے لفظ کا جس کا آپ نے بتانا ہے وہ لفظ ہے مستقیم۔ عبید رضا سیدھا، جی مستقیم کا معنی بتایا، سیدھا، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا آپ نے معنی بتانا ہے وہ ہے نصر اللہ۔ احمد آصف اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اللہ کی مدد آ گئی اور جواب درست ہو گیا۔ اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا معنی بتائیں گے لفظ ہے صراط۔ احمد عمران راستہ، جی صراط کا معنی بتایا، راستہ، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ غور سے سنیں گے، قرآن پاک کا لفظ ہے متا۔ عبید رضا متا کا معنی کب؟ متا کا معنی ہے کب، جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا معنی آپ بتائیں گے الا۔ احمد عبد الصمد سن لو خبردار۔ جی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سن لو خبردار، اللہ کا معنی ہے سن لو خبردار۔ چلیں جناب، اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا معنی بتائیں گے وہ لفظ ہے قریب۔ عبید رضا قریب، قریب تو میں نے بتایا قریب، قریب کا معنی قریب۔ نزدیک بھی تو ہوتا ہے، ہاں قریب کا معنی نزدیک نہیں ہوتا۔ چلیں جناب، جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے۔ اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا آپ معنی بتائیں گے وہ لفظ ہے حتی۔ احمد فیصل جلدی بتائیں گے۔ 5 4 3 2 1 چلیں اسماعیل بھائی بتائیں گے۔ یہاں تک کہ جی حتی کا معنی ہے یہاں تک کہ، جواب آپ کا بالکل درست ہو گیا ہے۔ اگر نمبر آپ کو نہیں دیا جائے گا، نمبر پانے کے لیے آپ کو بزر بجانی ہوگی اور پھر جواب دینا ہوگا۔ اگلا قرآن پاک کا لفظ جواب دیں گے وہ لفظ ہے اللیل۔ جی اسماعیل رات، اللیل کا معنی بتایا، رات، جواب درست دے دیا ہے۔ اگلا قرآن پاک کا لفظ وہ لفظ ہے جس کا آپ لوگ معنی بتائیں گے قدیر۔ احمد فیصل دن، قدیر کا معنی آپ نے بتایا دن۔ 5 4 3 جی قدیر کا معنی ہے قدرت والا، جواب آپ کا غلط ہو گیا، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ جب جواب نہیں آتا تو بزر کیوں بجاتے ہو بھائی؟ اگلا قرآن پاک کا لفظ جس کا معنی آپ لوگ بتائیں گے اور وہ لفظ ہے النہار۔ جی احمد عبد الصمد النہار دن۔ جی النہار کا معنی ہے دن، جواب درست دے دیا ہے۔ اگلا قرآن پاک کا لفظ ہے جس کا معنی بتائیں گے وہ لفظ ہے سمیع۔ جی احمد فیصل سننے والا۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال، اور سوال ہے قرآن پاک کا لفظ جس کا آپ لوگ معنی بتائیں گے وہ لفظ ہے یعلم۔ جی احمد آصف وہ جانتا ہے۔ یعلم کا معنی بتایا، وہ جانتا ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ ختم ہوا۔ 2 بچوں کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا ہے اور وہ 2 بچے ہیں احمد عمران بھائی اور محمد اسماعیل بھائی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کر آئے تھے اور بڑے کانفیڈنٹلی جواب دیے، مگر یقیناً یہ ایک کوئز مقابلہ ہے اور مقابلے میں کسی نے آگے اور کسی نے پیچھے ہونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف۔ چوتھے راؤنڈ میں ہم اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں فلپ بورڈ جس پر لکھا ہے صحیح یا غلط۔ آپ سے ایک بات کہی جائے گی، اس بات کے بارے میں آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کے نزدیک یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر آپ کے نزدیک وہ بات صحیح ہو تو آپ نے صحیح شو کرنا ہے، اور اگر آپ کے نزدیک یہ بات غلط ہو تو آپ نے غلط شو کرنا ہے۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ ہر سوال کے جواب میں آپ چاروں کو نمبرز دیے جائیں گے یا آپ چاروں سے نمبرز لیے بھی جا سکتے ہیں، لہٰذا بڑے ہی غور سے آپ نے سوال سننا ہے اور دھیان سے اس کا جواب دینا ہے۔ چوتھے راؤنڈ میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی آیت سجدہ کے حوالے سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کتنی نالج ہے آیت سجدہ کے حوالے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کیجئے گا کہ
کہ آیت سجدہ یہ قرآن پاک کی وہ آیتیں ہیں کہ جنہیں پڑھا جائے تو پھر سجدہ لازم ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ یہ سجدہ تلاوت کہاں کہاں پر قرآن پاک میں ہے، اور اگر یہ آیت تلاوت کی ہے تو پھر اس پر سجدہ کرنا بھی لازم ہے. شروع کریں گے ہمارا چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال آپ چاروں سے. قرآن پاک میں پہلی آیت سجدہ 9ویں پارے میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، 2 بچوں نے کہا صحیح، 2 بچوں نے کہا غلط. جن 2 بچوں نے جواب دیا صحیح ان دونوں کا جواب بھی ہو گیا صحیح، کیونکہ قرآن پاک کی پہلی آیت سجدہ یہ 9ویں پارے میں ہے. غلط کہنے والوں کا جواب غلط ہو گیا، ایک نمبر کم کر دیا جائے گا. قرآن پاک کی 7ویں آیت سجدہ 19ویں پارے میں نہیں ہے، بتائیے میری بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، 3 بچوں نے کہا غلط، 1 نے کہا صحیح. جن تینوں نے کہا غلط ان کے جواب ہو گئے صحیح، کیونکہ 7ویں آیت سجدہ یہ 19ویں پارے میں ہی ہے. احمد آصف بھائی نے جواب دیا صحیح، آپ کا جواب ہو گیا غلط. آپ تینوں کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. چلیں جناب، بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی 5ویں آیت سجدہ 15ویں پارے میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جن 2 نے کہا غلط ان دونوں کے جواب ہو گئے صحیح، اور جن 2 نے کہا صحیح ان دونوں سے غلطیاں ہو گئی، کیونکہ 5ویں آیت سجدہ یہ 15ویں پارے میں نہیں بلکہ 16ویں پارے میں ہے. غلط کہنے والوں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا سوال، 9ویں آیت سجدہ قرآن پاک کے 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، چاروں نے یکمشت کہا صحیح، جبکہ جواب اس کا تھا غلط، کیونکہ 9ویں آیت سجدہ یہ 21ویں پارے میں ضرور ہے مگر سورہ احزاب میں نہیں ہے بلکہ یہ سورہ سجدہ میں ہے. آپ چاروں سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال ذرا غور سے سنیں. 11ویں آیت سجدہ قرآن پاک کے 24ویں پارے میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، چاروں نے فیصلہ کیا صحیح، اور اس بار چاروں کا فیصلہ ہو گیا صحیح. چاروں کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. چھٹا سوال غور سے سنیں گے. دوسری آیت سجدہ قرآن پاک کے 13ویں پارے میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط، جبکہ چاروں نے یکمشت غلطی کی ہے. دوسری آیت سجدہ قرآن پاک کے 13ویں پارے میں ہی ہے. آپ چاروں کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. کبھی نمبر لیتے ہیں مل کر، کبھی نمبر مل کر واپس لوٹاتے ہیں. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال غور سے سنیں گے بیٹا. 8ویں آیت سجدہ قرآن پاک کے 20ویں پارے میں ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا صحیح، 1 نے کہا غلط. جن تینوں نے کہا صحیح ان تینوں کا جواب ہو گیا غلط، اور جس نے کہا غلط اس کا جواب ہو گیا صحیح، کیونکہ 8ویں آیت سجدہ قرآن پاک کے 20ویں پارے میں نہیں بلکہ 19ویں پارے میں ہے. احمد آصف بھائی کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. اگلا سوال، 12ویں آیت سجدہ قرآن پاک کی سورہ قمر میں ہے. چاروں نے کہا غلط اور چاروں کا جواب ہو گیا بالکل صحیح، کیونکہ 12ویں آیت سجدہ قرآن پاک کی سورہ قمر میں نہیں بلکہ سورہ نجم میں ہے. آپ چاروں کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. اگلا سوال، تیسری آیت سجدہ قرآن پاک کے 14ویں پارے میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جن دونوں نے کہا صحیح ان دونوں کا جواب ہو گیا صحیح. 1 پوائنٹ دیا جائے گا. 14ویں قرآن پاک کی آیت سجدہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں نہیں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، چاروں نے کہا غلط اور چاروں کا جواب ہو گیا بالکل صحیح، کیونکہ 14ویں آیت سجدہ یہ 30ویں پارے میں ہی ہے اور جس سورت میں ہے اس سورت کا نام ہے سورہ علق. آپ چاروں کو 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. اگلا سوال، 10ویں آیت سجدہ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی چاروں نے کہا صحیح اور چاروں کا جواب ہو گیا بالکل صحیح. 1 پوائنٹ دیا جائے گا. چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال، 6ٹھی آیت سجدہ قرآن پاک کے 17ویں پارے میں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، چاروں نے ایک ساتھ غلط شو کیا، چاروں نے ایک ساتھ غلطی کی ہے. 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا.
کیونکہ چھٹی آیت سجدہ قرآن پاک کے 17ویں پارے میں ہی موجود ہے. کبھی نمبر 7 مل کر لیتے ہیں, کبھی نمبر 7 مل کر واپس لوٹاتے ہیں. آپ دونوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا. بڑے ہی انٹرسٹنگ اور بڑے ہی خوبصورت آپ نے جوابات دیے ماشاءاللہ. آئیں گے دونوں ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. ہم بڑھیں گے ہمارے 5ویں راؤنڈ کی طرف. 5واں راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ, پکٹوریل راؤنڈ. اس راؤنڈ میں ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے تصویر. اس تصویر کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. یہ یاد رہے کہ عبید رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں 15 پوائنٹس کے ساتھ, اور احمد فیصل بھائی نے حاصل کیے ہیں 12 پوائنٹ. ٹھیک ہے, مگر 5ویں راؤنڈ میں آپ دونوں کا اسکور الگ الگ کاؤنٹ کیا جائے گا. جو جتنے جوابات دے گا اس کو اتنے پوائنٹ دیے جائیں گے. جو زیادہ نمبرز لینے میں کامیاب ہو جائے گا وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر قرار پائے گا. تو آئیے شروع کریں گے ہمارا 5واں راؤنڈ. لیکن 5واں راؤنڈ ہوگا بزر راؤنڈ. آپ دونوں اپنی اپنی بزر بھی چیک کروائیں گے. ٹھیک ہے, عبید رضا بھائی چلے ماشاءاللہ. جو پہلے بزر بجانے میں کامیاب ہوگا وہی جواب دینے کا حقدار ہوگا. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 پوائنٹ, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ. دھیان سے سوال سننا ہے اور بڑے ہی غور سے آپ نے جواب دینا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلی تصویر کیا دکھائی جاتی ہے. پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون. جی بتائیے, محل کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ عبید رضا نے بزر بجائیے. محل کا ذکر پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 74. پارا بھی صحیح بتایا, سورت بھی صحیح بتائی, آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال تصویر کی صورت میں. دیکھتے ہیں اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے. دکھائیں گے جناب. زیر و زبر. جی ایک بار پھر بزر بجائی ہے عبید رضا بھائی نے, اور اللہ اکبر, ہمیں قبر کی تصویر دکھائی گئی ہے. بتائیے قبر کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارا, سورت, آیت تینوں بتانا ہوں گی. قبر کا ذکر پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں ہے. اللہ کریم ہمیں قبر کی تیاری نصیب فرمائے. پارا بھی صحیح بتایا, سورت بھی صحیح بتائی, آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے. عبید رضا بھائی کے ہو گئے ہیں 2 پوائنٹس. احمد فیصل بھائی نے اب تک کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. دیکھتے ہیں اگلی تصویر دیکھ کر کون بزر بجانے میں کامیاب ہوتا ہے. دکھائیں گے تصویر. زیر و زبر. زیر و زبر. ایک بار پھر بزر بجائی ہے عبید رضا بھائی نے. جی بتائیے, مشک, خوشبو کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارا, سورت, آیت تینوں بتائیں گے. خوشبو کا ذکر پارہ 30 سورہ مطففین آیت نمبر 26 میں ہے. سورہ مطففین. سورہ مطففین آیت نمبر جی. 26 میں ہے. پارا 30 سورہ مطففین آیت نمبر 26. مشک بڑی ہی خوبصورت خوشبو ہے, مگر کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو. اللہ اکبر. وہ شاعر کہتا ہے نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی خوشبو عطا فرمائی کہ آج بھی کوئی عاشق مدینے پاک چلا جائے وہ خوشبو بتا دے گی کہ یہ دنیا سے ہٹ کر کوئی پلیس ہے. اللہ ہمیں بار بار مدینے جانا نصیب فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال دیکھیں گے تصویر کی صورت میں. دکھائیں گے جناب. زیر و زبر. زیر و زبر. جی دیگوں کا ذکر آ گیا. بھوک تو نہیں لگ گئی؟ دیگے دیکھ کر بھوک لگ جاتی ہے. چلے جناب بتائیں گے. دیگوں کا ذکر پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 13 میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑھیں گے ہمارے 5ویں راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف. آخری سوال ہوگا تصویر کی صورت میں. دکھائیں گے تصویر. دیکھیں گے ہوتا ہے کون. تصویر دکھائی ہے دھوئیں کی, بزر بجائی ہے عبید رضا بھائی نے. جواب دیں گے بیٹا. دھوئیں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے؟ پارا, سورت, آیت تینوں بتائیں گے. دھوئیں کا ذکر پارہ 25 سورہ دخان آیت نمبر 10 میں ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ عبید رضا بھائی نے پوزیشن حاصل کر لی ہے. آج کے ہمارے پروگرام کے ونر ہیں عبید رضا بھائی. احمد فیصل بھائی نے بھی اچھی کوشش کی. بیٹا آئیں گے, آپ دونوں بھی قریب آئیں گے, آپ چاروں بھی قریب آ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, مقابلہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے, دراصل تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. یقیناً یہ بچے جب تیاری کرتے ہیں تو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور یہ تحفے, یہ آگے بڑھنا, یہ یقیناً ایک حوصلہ افزائی والا سلسلہ ہوتا ہے. ہم اپنے فرسٹ آنے والے بچے کو دیا کرتے ہیں کیش پرائز. تو آج کا کیش پرائز حاصل کیا ہے عبید رضا بھائی نے. ماشاءاللہ. سیکنڈ پرائز حاصل کیا ہے احمد فیصل بھائی نے.
چلیں جناب باقی بھی دل چھوٹا نہ کریں, آپ چاروں کے لیے بھی گفٹ تیار کیے ہیں ہماری مجلس نے, ماشاءاللہ. آمین آمین اللہم آمین. چلیں جناب اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, مدنی چینل دیکھتے رہیے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر. آ گیا بچوں کا مدنی چینل.